نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سید عبد اللطیف شاہ کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے اور قادری سلسلہ سے آپ کا طریقت کا تعلق تھا۔ سامعین محترم، حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1617 عیسوی بمطابق 1026 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضور بری سرکار جس دور میں پیدا ہوئی وہ شاہ جہان کا دور حکومت تھا، اور اس دور میں آپ کرسال گاؤں جو ضلع چکوال میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئی ہے۔ بعد میں آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے باغ کلاں آ گئے، جو موجودہ اب آپارا کہلاتا ہے۔ آپارا شہر میں تشریف لے آئے، اس وقت اس کا نام باغ کلاں تھا۔ وہاں آ کے آپ کے آباء و اجداد نے بسیرا فرمایا۔ حضور بری سرکار ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے غور غشی، جس کو اب موجودہ ضلع اٹک کہا جاتا ہے، وہاں آپ تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے علم حدیث حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، علم طب حاصل کیا، علم ریاضی حاصل کیا۔ یہ تمام علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے آپ غور غشی ضلع اٹک میں گئے۔ وہاں اس لیے گئے کہ اس وقت اٹک علم و عرفان کا مرکز تھا۔ تعلیم و تربیت پانے کے بعد ضلع اٹک کی تحصیل حسن ابدال، وہاں سید جمال اللہ حیات المیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر کی اولاد سے تھے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور جب تک آپ کے مرشد گرامی زندہ رہے آپ مرشد گرامی کی صحبت اور خدمت میں رہے۔ ان کے وصال کے بعد آپ نور پور تھل اسلام آباد میں تشریف لے آئے، جہاں اب آپ کا دربار شریف بھی ہے۔ یہاں آپ نے دین متین خدمت کی۔ ضلع ہزارہ کے خاندان میں آپ نے شادی کی۔ آپ کی زوجہ سے ایک بچی پیدا ہوئی جو بعد میں وصال کر گئیں، اور آپ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادی نہ کی، دوبارہ آپ نے شادی نہ کی۔ ساری زندگی اللہ کے دین متین کی خدمت میں گزاری، لوگوں کی تعلیم و تربیت میں گزاری۔ ہزاروں ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر دولت اسلام کا نور حاصل کیا۔ آپ کے وسیلے سے بد مذہبوں کو ہدایت کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد اللہ کے ولی تھے۔ آپ بچپن میں اپنے جانور چراتے تھے۔ ایک مرتبہ جانور چرانے کے لیے باہر کھیتوں میں لے گئے تو آپ کو تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، تو وہاں آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تو آپ کے جو جانور تھے وہ کسی کے کھیتوں میں داخل ہو گئے، انہوں نے فصل کو تباہ کر دیا۔ حضور بری سرکار بیدار ہوئے تو آپ نے فوراً ڈر کے عالم میں جانوروں کو ہانکا اور اپنے گھر کی طرف جانور لے کر آ گئے۔ تو پیچھے پیچھے وہ کھیتوں کا مالک بھی آ گیا، اس نے آ کر آپ کے والد گرامی کو گلہ شکوے شروع کر دیے۔ آپ کے بچے نے خیال نہیں کیا اور آپ کے جانوروں نے جو ہے وہ ہماری فصل کو تباہ کر دیا ہے۔ حضور بری سرکار کو والد گرامی نے بلایا کہ تم نے کیوں نہیں خیال کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی فصل تباہ نہیں ہوئی، تو اس کی فصل تباہ نہیں ہوئی۔ یہ جملہ کہا تو وہ بندہ کہنے لگا جی میں جھوٹا ہوں، یہ بچہ سچا ہے، تو آپ آئیں آپ خود دیکھ لیں۔ حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سید سخی مامون شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چلے اور جا کر جب کھیتوں میں پہنچے تو دیکھا کھیت اسی طرح لہلہا رہے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، فصلیں اپنی جگہ پر کھڑی ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنی فصل کو دیکھ کر گیا ہوں کہ تباہ تھی، برباد ہو چکی تھی، اب یہ کیا ہوا؟ خیر وہ پریشان ہوا، حیران بھی ہوا، اس نے معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد وہ حضور بری سرکار کا عقیدت مند بن گیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں۔ بچپن سے آپ کی ولایت کے کرشمے لوگوں نے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ اسلام آباد سے گزرا، تو یہاں سے گزرا تو اس نے یہاں کے لوگوں کی دعوت کی۔ قریب کے جتنے گاؤں تھے، بستیاں تھیں، ان بستی میں رہنے والوں کو بلایا اور ان کی دعوت کی اور کھانا ان کو کھلایا۔ تو اس کے فوجی آئے تو انہوں نے کہا جی سارے لوگ آ گئے ہیں، کسی نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں، سب آپ کی دعوت پر حاضر ہو گئے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جو پتھر پر بیٹھا ہے اور وہ نہیں آ رہا، اس کو ہم نے دعوت دی وہ نہیں آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ تم اسے دوبارہ دعوت دو۔ وہ دوبارہ آئے، دوبارہ دعوت دی، وہ دوبارہ بھی حضور بری سرکار نہ گئے۔ آخرکار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا چلو ہم خود اس کے پاس چلتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا اس وقت کے بادشاہ، پھر آپ کو پتہ وہ پہنچا تو اس نے جا کر دیکھا حضور بری سرکار کو، تو کہا پتھر پر آپ بیٹھے ہیں، تو کہنے لگا تمہیں میرا حکم نہیں ملا؟
تم کیوں نہیں آئے؟ تمہیں پتہ نہیں میں سلطنت کا بادشاہ ہوں اور تم میری جاگیر میں رہتا ہے تو میرے حکم عدولی کر رہا ہے تم؟ تو جب اس نے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہ بات کہی، حضور بری سرکار نے بڑی اپنی وجدانی حالت میں آپ نے کہا جاگیر صرف اس میرے رب ذوالجلال کی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر حضور بری سرکار نے اس کے دیکھ کر کہا تو جاگیر دیکھنا چاہتا ہے، آ ادھر میرے ساتھ بیٹھ۔ پتھر پر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر طرف ہیرے جواہرات اور درم و دینار کی برسات، ہر طرف دولت ہی دولت اسے نظر آئی۔ اور جس پتھر پر حضور بری سرکار بیٹھے تھے اس پتھر کی جانب جب اس نے نیچے نگاہ جھکائی تو دیکھا وہ ایک پتھر نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا عالی شان تخت تھا جس کے ساتھ ہیرے جواہرات چاندی سونا لگا ہوا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا، فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے معذرت کی کہ معذرت میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور بری سرکار نے معاف فرمایا اور اورنگزیب عالمگیر کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ تو حضور بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے کامل اللہ کے ولی تھے، عالم تھے، صوفی صفت عالم تھے، عام انسان نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے، عالم دین تھے، علم دین پر کامل مہارت رکھتے تھے اور دین کا علم لوگوں کو سکھایا۔ کاش آج صوفیاء کی، اولیاء کی جو علم دین کے ساتھ رغبت تھی، محبت تھی، ان کی جو دین کے لیے مشقت تھی اور محنت تھی، اس چیز کو بیان کیا جاتا۔ آج صرف کرامات پر زور دیا جاتا ہے اور اولیاء کے جو علوم و فنون کے جو معاملات ہیں ان کو کتابوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی حقیقی زندگی کو بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور بری سرکار کے عرس پاک پر جتنے لوگ تشریف لے آ رہے ہیں یہ قابل رشک ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے در پر حاضری دینے والا کبھی بدقسمت نہیں رہتا، بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہ کے ولیوں کی نسبت کا اللہ پاس رکھتا ہے اور اپنے ولیوں کی نسبت کا نور آنے ولیوں سے محبت کرنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جس کو اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے عزت، توقیر اور تعظیم اور اکرام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔